اس لیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہ آیت ہے قرآن مجید کی کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کون ہے وہ اندھا جو دنیا میں بھی اندھا ہے اور آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا؟ کیا یہ وہ اندھا ہے جو لاٹھی کو ٹیک کے راستے کو تلاش کرتا ہے، جسے دکھائی نہیں دیتا؟ اگر اس اندھے کی بات ہو رہی ہے تو پھر وہ عادل کیسا؟ اس کی عدل پہ فرق آئے گا، اس لیے کہ اندھے کا کیا قصور؟ جو دنیا میں بھی اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ جب معصوم سے پوچھا گیا، امام سے پوچھا گیا، مولا اس آیت کا کیا مطلب ہے، کیا کہہ رہی ہے یہ آیت کہ جو دنیا میں بھی اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا؟ امام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جو دنیا میں ہمیں نہیں پہچانتا وہ دنیا میں بھی اندھا ہے، وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اہل بیت کو نہیں پہچانتا، چاہے وہ آنکھیں ہی کیوں نہ رکھتا ہو، چاہے اسے دکھائی کیوں نہ دیتا ہو، لیکن قرآن اسے اندھا کہتا ہے کہ یہ اندھا ہے، یہ اہل بیت کو نہیں پہچانتا۔ لیکن جو اہل بیت کو پہچانتا ہے، چاہے وہ آنکھیں نہ رکھتا ہو، چاہے اسے دکھائی نہ دیتا ہو، لیکن قرآن کہتا ہے یہ اندھا نہیں ہے۔ اس کی دلیل میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام ان کے بابا امام محمد باقر علیہ السلام، پانچویں امام، پانچویں مولا ہمارے مسجد کے صحن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ پانچویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام مسجد کے صحن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے صحابی ابو بصیر ان کے ساتھ میں ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں مسجد کے اندر جو عبادت میں مشغول ہیں۔ مولا نے امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا، ابو بصیر سے کہا، ابو بصیر یہ جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھو میں کہاں ہوں۔ مولا کہاں ہے؟ مسجد کے صحن میں، مسجد کے درمیان میں۔ اور مولا کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو جتنی عبادت کر رہے ہیں، جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو عبادت میں مشغول ہیں، ان سے پوچھو میں کہاں ہوں۔ ابو بصیر کہتے ہیں مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں نے سب سے پوچھا کیا پانچویں مولا کو دیکھا ہے؟ کیا پانچویں مولا کو بتا سکتے ہو کہاں ملاقات ہوگی ان سے؟ کسی نے کہا کہ 3 دن پہلے دیکھا تھا، تب سے لے کے اب تک نہیں دیکھا۔ کسی نے کہا 2 دن پہلے دیکھا تھا، تب سے لے کے آج تک نہیں دیکھا۔ کسی نے کہا کہ آج ہی صبح میں بیت الشرف میں گیا تھا زیارت کرنے کے لیے، ابھی تک ملاقات رہی اس کے بعد۔ ابو بصیر حیران پریشان کہ مولا کھڑے ہیں مسجد کے صحن میں، یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن پہلے دیکھا تھا، 2 دن پہلے دیکھا تھا، آج صبح ہی دیکھا تھا۔ اتنے میں مولا کے ایک اور چاہنے والے مسجد کے اندر داخل ہوئے، نام تھا ان کا عبداللہ ابن عفیف۔ عفیف اس اندھے کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں یوں اس طرح سے بالکل سلی ہوئی بند ہو۔ وہ لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوئے تو مولا نے ابو بصیر سے کہا، ابو بصیر ہارون مکفوف سے پوچھو ہم کہاں ہیں۔ ابو بصیر قریب پہنچے اور کہا کہ ہارون کیا بتا سکتے ہو پانچویں امام کہاں ہیں؟ ان سے کہا ملاقات ہو سکتی ہے، کہا ان کی زیارت ہو سکتی ہے، میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ بس جیسے ہی یہ کہا تو ایک مرتبہ ہارون مکفوف نے کہا، ابو بصیر اندھا سمجھ کے مذاق کرتے ہو؟ یہ صحن میں کون کھڑا ہوا ہے؟